ایک بزرگ خطیب تھے، عالم تھے، مرحوم آغا سید مہدی قوام، کیا نام تھا؟ مہدی۔ کچھ لوگ ان کے گھر گئے ملنے، ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی ٹھیلے پہ پھل بیچ رہا تھا۔ کہنے جی مول صاحب کیا خالی ہاتھ کیا جاؤ، کچھ لے لیے جا۔ بھائی کیا حساب دے رہے ہو؟ جناب کیا لے جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ ابھی کچھ بھی دے دو۔ مطلب جناب کے لیے پیسے نہیں مانگ۔ اس کا مطلب یار جناب کو بہت مانتے ہو تم۔ تب اس نے جناب کا قصہ سنایا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا آدمی اور کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ کہنے لگے مول صاحب بڑے ذاکر ہیں، آل اولاد ان کے ہے نہیں، میرا کام تھا چوری۔ ایک دن دماغ میں آیا کہ یہ مولوی کے یہاں مال بہت ہے، اس کے یہاں ہوگا معاملہ بڑھیا۔ سمجھا؟ اس نے کہ بڑے ذاکر ہیں، لطیفہ سنا کہ فریش کر دے تھوڑا۔ ایک کسی ذاکر کے یہاں جو ہے وہ کوئی چور گھس گیا اور وہ خراٹا مار کے سو رہے تھے۔ اطمینان سے اس نے سب سمیٹا، چادر پھیلا کے بھر لیا، اب گٹھری باندھی، اب بھاری ہو گیا، اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اب چاہے چور ہو چاہے وہ چکا ہو، شیعہ ہے تو یا علی تو اس کی زبان پہ آئے گئی۔ تو میرے بھائیو ہر کام کے لیے یا علی استعمال نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ مولا بہت بڑے ہیں۔ تو اب جب اس سے نہیں اٹھ رہا تھا تو اب اس نے لگایا ہاتھ، تو فطری تو وہ آواز تیز نکلی، مول صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ کھلو بھائی، زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا، تم ایک یا علی نہیں۔ میں نے کہا مول صاحب کے پاس مال بہت ہوگا، اب ان سے بھی پوچھ لو اور مسائل پڑھ دیں۔ چلیے تو نہیں، میں ٹھیک 3:15 بجے اترنے جا رہا، ان لوگوں نے کہا ایسا ایسا ایسا، تو چلیے ایک قصہ بڑا زبردست ہے، تو آپ 5 منٹ کم کر لیجیے گا سر سے۔ صلوات۔ تو کہنے لگے میں نے توڑ لیا کہ مول صاحب کا مال بہت ہے۔ پتہ لگاتے لگاتے لگا کہ ان کی فلاں تاریخ کو رشتہ داری میں شادی ہے۔ میں گھر کے سامنے بیٹھ گیا کہ کب نکلتے ہیں یہ۔ گاڑی آئے، مول صاحب بیٹھے چلے گئے، میں ان کے گھر میں کود گیا۔ چور کا دل آدھا، سامنے ہی قالین دکھائی دی، جلدی میں اس کو رکھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے ہی 10 قدم چلے، ارے وہ گفٹ تو چھوٹ گیا۔ اللہ بھی کچھ کرتا ہے۔ یہ گھوم آئے، دروازہ کھول کے اندر، تب تک وہ ادھر قالین کندھے پہ لادے ہوئے۔ رک جائیے، رکیے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شور مچاتے ہیں نا، چور چور چور، یہی نا پورا۔ مومن کی آبرو سب سے اہم ہے، اور جو لوگ روایات میں ڈوبے ہوئے وہ حتیٰ یہ موجودہ چور، اس کی بھی آبرو۔ ہمیں بیوی کو نہیں سمجھنے دیا کہ یہ چور ہے، دین اس کا نام ہے۔ ارے آپ استغفر اللہ، وہ تو کہیے واپس، آپ کو بلا کے ہم خود ہی غائب گھما دیا۔ بیوی سے کہیے کہ چائے بنائیے، چائے بنائیے، مہمان ہے۔ وہ ادھر گئے، اس کو پکڑ کے لائے۔ عزت بچانا اتنا اہم ہے میرے بھائیوں، اسی لیے دین کہتا ہے کسی کے بارے میں کچھ بیان کرو گے کہ وہ بے عزت ہو جائے، وصیتاً مرو گے نہیں جب تک تم خود بے عزت نہ ہو جاؤ۔ دین کہتا ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ اب میری حالت خراب، کب تک طاقت رہے گی؟ مول صاحب کچھ آتا نہیں۔ اچھا سن، یہ تم نے قالین چورائی، اس کا دام نہیں ملے گا، یہ جوڑا ہے، تصویر بنے گی دونوں بچھانے پر، ایک میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ایک تو تم لے گئے، چلو میں نے معاف کیا، دوسری میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔
جا کے بیچ لو، اب پیسہ بڑھیا ملے گا، ایک ٹھیلا خرید لو، اس پہ کچھ سبزی پھل رکھ لو، بیچو، کہیں جگہ نہیں، میرے گھر کے سامنے بیچو۔ کہنے لگا مول صاحب نے ایسا سمجھایا کہ میری سمجھ میں آ گیا، میں نے اسی دن توبہ کیا، یہ ٹھیلا مولوی صاحب کے پیسے کا ہے، یہ ساری پونجی مولوی صاحب کے پیسے کی ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے شام کو اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہوں۔ کتنا بڑا انسان ہے، اپنے شاگرد میں غیر نہیں۔ اتنے بڑے آدمی پر کیسا شک کیا سناؤں؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن آدھی رات کو میں جا رہا تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آپ کے لکھنؤ کے حساب سے چاول والی گلی، صلوات، بس وہی مقصد تھا، بدنام علاقہ، بدنام مسافر خانہ، آگے آگے مولوی صاحب، پیچھے پیچھے ایک عورت۔ اب ان کا تو شک ہو گیا ان کو، یہ مولوی صاحب میرے استاد کی حرکت یار، ابے چپڑے میں نمک لگایا جاتا ہے کہ نہ سڑے، یہ تو نمک ہی سڑا ہوا۔ میں اتنا بدزن ہوا کہ میں نے مولوی صاحب کی کلاس میں جانا چھوڑا، گندا آدمی یار چھوڑو، اتنا نیک آدمی، کتنا بڑا انسان اپنا شاگرد لگا رہا ہے، میں نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن دماغ میں آیا کہ یار کچھ بھی ہو، ان کا عمل ان کے ساتھ، پڑھاتے بڑھیا ہیں تو چلو کلاس میں۔ میں ایک دن چلا گیا، اس دن ان کا درس تھا کاہے پر؟ بدگمانی پر۔ وہ جتنی حدیث سنائے، جتنے مثالیں دیں، اپنے دل میں میں کہوں کہ مول صاحب بدگمانی نہ ہے، میں نے خود دیکھا تمہیں۔ ہو گئی بات۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔